الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دسمبر کے مہینے کے اختتام اور جنوری کی ابتدا سے متعلق چند وہ چیزیں جو مسلمانوں میں بھی رواج پکڑ رہی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو رسم و رواج مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے اور ایسے جرم پر مشتمل ہیں جس جرم کے بارے میں رب کائنات نے سورہ مریم میں واضح کر دیا کہ لوگ میرے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں۔ یہ ایسا جرم، ایسا شرک اور ایسا کفر ہے، ایسا عظیم اور خطرناک جرم ہے جس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قباحت کا تذکرہ اس اسلوب کے اندر فرمایا ہے، لیکن 25 تاریخ گزر گئی اور کرسمس کا دن گزر گیا اور اس میں مسلمان پھر بھی مبتلا نظر آیا کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے، اور ان قریب یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب جنوری کا مہینہ شروع ہوگا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ مسلمان پھر سے نئے سال کی تقریب میں دنیا کی ساری خرافات اختیار کرے گا اور اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تکلیفیں دینے والے یہود و نصارہ اور اہل کتاب تھے، جن کے قتل کی سازشیں کرنے والے یہی اہل کتاب تھے، ان لوگوں نے آپ کے اوپر جادو ٹونا کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، زہر دے کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی، پتھر گرا کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، اور نہ جانے کون کون سی تدابیر اختیار کر کے اسلامی کاز، اسلامی شعائر اور اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود ہم ان کی تقلید اور ان کی پیروی میں نہ جانے کون کون سے اقدامات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صادق و مصدوق نے سچ فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ ان قریب وہ دور آنے والا ہے کہ تم لوگ ان کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ کے برابر تقلید کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر یہ ضب کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس تقلید سے مراد یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی پیروی اور ان کی نقالی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ چیز بالکل آج مسلم معاشرے کے ایک طبقے کے اندر صادق ہوتی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی نقالی میں اپنے بچوں کا جنم دن مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، اس کی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، شادی کی تاریخیں جب آتی ہیں تو اینیورسری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی
بہت سارے رسم و رواج ہیں جو مسلم گھرانوں میں، مسلمان خاندانوں میں نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا اشارہ فرما دیا تھا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کی تقلید کریں گے، اس کے طریقے پر چلیں گے، شیطانی ہتھ کنڈوں کو اپنائیں گے اور قرآن و سنت کی مخالفت کریں گے۔ یہ ناچ گانے، یہ موسیقی، یہ کرسمس کے علامتوں کو اظہار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو مسلم معاشرے کے اندر گھستی چلی جا رہی ہیں، یہ در حقیقت انہی اہل کتاب سے ماخوذ ہیں جنہوں نے ہمارے اسلام کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی، جنہوں نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا تھا، اللہ رب العالمین کی توہین کی تھی، یہ انہی لوگوں کی تقلید ہے۔ اگر مسلمان بھی اس میں ملوث نظر آتا ہے تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسی روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بھی تذکرہ فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اس روایت کے اندر مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں ہم کون سا اعتقاد رکھیں، کس انداز کا عقیدہ رکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مبارک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ سورہ انعام میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ذریعے مخلوط نہیں کیا، اس کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے امن و سلامتی عطا فرمائی ہے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہدایت کو اختیار کرنے والے ہیں اور صراط مستقیم کو تلاش کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فطری طور سے بھی اور شرعی طور سے بھی صحابہ کرام بے چین ہو گئے، صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مجلس میں آپ کے دربار میں حاضری دے کر کے فرمایا اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون ایسا ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو، جو ظلم و جور سے کبھی نہ کبھی چاہے شناسا طور پر یا غیر شعوری طور پر ظلم میں مبتلا نہ ہو جاتا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ شرک، یہ عظیم ظلم ہے، یہ شرک اللہ رب العالمین کے حقوق کی حق تلفی ہے، یہ شرک انسان کا جو کرتا ہے وہ گویا دنیا میں اپنے پیدائش اور اپنی تخلیق کے مقصد سے غافل ہو کر کے شیطان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ شرک اتنا خطرناک جرم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لے، اس کو رب کائنات اپنے رحم و کرم سے، اپنی نوازش سے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا بنیادی مقصد، مسلمانوں کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ مسلمان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرے، توحید کے مطابق زندگی گزارے، توحید کے معانی کو سیکھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس آیت کریمہ میں ظلم و جور کرنے والوں کے بارے میں ہدایت کی اور امن و سلامتی کی نفی کر دی گئی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص ظلم و جور میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ عین فطری اور شرعی سوال تھا۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
इतना करीब थे, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की बशारत दे रखी थी। उनको जन्नत की बशारतें दी गई थी। उनके ईमान को हमारे लिए उसवा और नमूना करार दिया गया था। उसके बावजूद सहाबे किराम ने यहां पर खदशा जाहिर करके, अपने खौफ और डर को जाहिर करके वाज़ेह तरीके से सवाल किया कि हम तो जुल्म में मुब्तला हो जाते हैं, तो हम इस फजीलत को कैसे अपनाएंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत, आपने फरमाया कि डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जुल्म यानी शिर्क से बचा करके चलो, तौहीद के तकाज़ों की तकमील करो, ये फजीलतें तुमको यकीनन नसीब हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस हदीस की शरह व तफसीर के लिए मैं यहां हाजिर हुआ हूं, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु वल जन्नत हक्कुन वन नार हक्कुन अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और अपने दौर के शेखुल इस्लाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानाज किताब तौहीद के इब्तिदाई अबवाब में इस हदीस को तौहीद की फजीलत के बाब के तहत जिक्र किया है। लिहाजा इस रिवायत को सामने रखते हुए हमें अपने अकीदे की हकीकत को समझना चाहिए, अपने एतिकाद की हकीकत को समझना चाहिए। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, वहदहू, वो तन्हा है, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की भी गवाही दी कि वह अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और उसके रसूल हैं। वह अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, और इस बात की भी गवाही दी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और उसके रसूल हैं, उसका कलिमा है, जो कलिमा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्का कराया था, और उसी के नतीजे में बगैर शौहर के उनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बच्चे की शक्ल में वलादत हुई। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व रूहुम मिन्हु, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करदा एक रूह है, और जन्नत और जहन्नम ये हक है, बरहक है। अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, फरमाया अगर ये एतिकाद एक मुसलमान रखता है तो ऐसी सूरत में उसके अमल के मुताबिक रब्बे कायनात उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में जो कलिमात जिक्र किए उसमें फरमाया, मन शहीदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं। आप देखें मुस्लिम मकातिबे फिक्र को कि कौन कौन सी शुरुआत कलमे तौहीद की करके मुसलमानों को गुमराह करने का सामान नहीं किया जाता। ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह, इसकी वो शरह है जो सहाबे किराम ने पेश की, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं। ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह, यही कलमे तौहीद की हकीकी शरह है। लेकिन बाज लोगों ने ला हाकिम इल्लल्लाह, ला गालिब इल्लल्लाह और ऐसे ही ला कादिर इल्लल्लाह इस अंदाज की शुरुआत करके कलमे तौहीद की मुकम्मल ताबीर को तब्दील कर दिया है। लिहाजा जरूरत इस बात की है हम अपने एतिकाद को दुरुस्त करते हुए कलमे तौहीद से तौहीद इबादत को मुराद लें, तौहीद हाकिमियत को मुराद लेकर के दीन की ताबीर को सियासी न बनाया जाए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو سیاسی قرار نہ دیا جائے اور ایسے ہی غالب کی شرح کر کے وحدت الوجود کی گنجائش نہ نکالی جائے، قادر کی شرح کر کے دوسرے غلط اعتقادات کی گنجائش نہ نکالی جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلمہ توحید کو لا معبود بحق الا اللہ کے شرح کے تحت سمجھیں۔ تو فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس کے بعد تاکید کر دی وحدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے دو ارکان میں سے پہلے رکن کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اس بات کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا وہ رب کائنات تنہا ہے، نہ روزی دینے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تنہا ہے، تنہا ساری کائنات کا نظام چلانے والا، ساری کائنات میں تصرفات کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، چاند اور سورج کو طلوع ہونے کی اجازت دینے والا، بارش برسانے والا، رات کو اندھیرا بنانے والا، دن کو اجالا بنانے والا، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ ساری کی ساری قدرت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کی قدرت اور اسی کے امکان میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ تنہا ہے، اس بات کی تاکید کر دی گئی لا شریک لہ، اور نفی کی تاکید کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے بعد فرما دیا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نور نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہیں۔ اور نعوذ باللہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول کر گیا تھا، یہ در حقیقت خود اللہ رب العالمین تھا۔ یہ مبالغہ آ رہی اس روایت کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ کر کے رکھ دیا ہے، واضح کر دیا کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور قرآن مجید خود گویا ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے یہ نبی، اس کے اوپر کفار و مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسا نبی ہے، یہ بازار میں گھومتا ہے، یہ کیسا نبی ہے، اس کو فلاں ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں، ہمارا نبی جو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا وہ ہم میں سے تھا، اگر انسانوں میں سے نہ ہوتا تو انسانی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا، انسانی نفسیات کو کیسے سمجھتا۔ اس کو شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی تھی، استنجا اور قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، وہ بھی سوتا تھا، بیدار ہوتا تھا، بھوکا ہوتا تھا، کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، ساری بشری صفتیں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن رب کائنات نے اس کو نبی اور رسول بنا کر کے ایک امتیاز عطا کر دیا تھا، ایک مقام عطا کر دیا تھا۔ اس کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا، لہذا نبی کو بندہ بھی مانا جائے اور اللہ رب العالمین کا رسول اور نبی بھی مانا جائے، یہی ہمارا اعتقاد ہے۔ تو فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد اس بات کی بھی گواہی دی وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسائیوں کے طریقے سے آپس میں اختلاف کر کے سارے گروہوں نے جس انداز سے بد اعتقادی اور غلط عقیدہ اختیار کر لیا ویسا ایک مسلمان نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمان ان عیسائیوں کا ان غلط عقائد میں ساتھ دے کر کے کرسمس کا اہتمام کرنے یا اس کی مبارکباد دینے کا خبیث عمل انجام دیتا ہے۔ لہذا
इस रिवायत के अंदर इस बात को भी वाज़ेह कर दिया। फरमाया इस बात की भी गवाही देता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और उसके रसूल हैं। ईसाइयों के अकीदे का इनकार करता है। ईसाइयों ने क्या कहा? ईसाइयों ने ये कहा कि ईसा अल्लाह हैं, ईसा को अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम पर बैठा दिया। बाज ईसाइयों ने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। बाज ईसाइयों ने ये कहा कि ईसा 3 खुदाओं में से एक खुदा हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके शरीक दूसरे अल्लाह हैं और मरियम उनकी वालिदा ये तीसरे मकाम पर अल्लाह के मकाम पर फाइज हैं। इन सारे के सारे अकायद का इस रिवायत के अंदर बुतलान वाज़ेह कर दिया गया कि इंसान की जिम्मेदारी है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये एतकाद रखे कि वो भी अल्लाह के एक नबी थे, एक रसूल थे और अल्लाह के बंदे थे, बशर थे। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज मुसलमानों के एक तबके ने वही अकीदा इख्तियार कर लिया है जो अकीदा ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इख्तियार किया था। यही वजह है कि कोई शायर कहता है कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा होकर। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस अंदाज के गलत अकायद और हुलूल और ऐसे ही वहदतुल वजूद के अकायद इसने मुसलमानों के अकायद को तबाह बर्बाद कर दिया। तो फरमाया कि अल्लाह रब्ब इस बात की गवाही दी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और उसके रसूल हैं और उसका कलिमा है, क्योंकि उनकी वालिदा ने शादी नहीं की, उसके बावजूद इनकी वलादत वजूद में आई। रब्ब कायनात ने लफ्ज़े कुन यानी अपने कलमे के जरिए यह हुक्म जारी फरमाया कि इनके यहां दुनिया के दस्तूर से हट करके बगैर शौहर के इनके यहां बच्चे की विलादत हो, और वो हुआ जिसको जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इल्का किया। और उसके बाद फरमाया वल जन्नता वन नार हक़्क़ुन। ये भी एतकाद रखता है कि जन्नत और जहन्नम ये दोनों बरहक हैं, इसके बारे में कोई शुबहे की गुंजाइश नहीं, शक करने की गुंजाइश नहीं। मुसलमानों के एक तबके ने यहां तक कह दिया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जन्नत और जहन्नम को फना कर दिया जाएगा। मुसलमानों का एक तबका यह भी दावा करता है कि जन्नत और जहन्नम इसका कोई वजूद नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात ने फर्जी तौर पर शौक दिलाने के लिए, अमल के ऊपर उभारने के लिए जन्नत का जिक्र कर दिया और बुराई से रोकने के लिए जहन्नम की हौलनाकी का तस्करा कर दिया। तो ये फर्जी चीजें हैं, तसव्वुराती चीजें हैं। इस एतकाद का भी इस रिवायत ने वाज़ेह तरीके से इनकार कर दिया है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जन्नत और जहन्नम के बरहक होने का एतकाद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या इरशाद फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नता अला मा काना मिनल अमल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे एतकादात रखने वालों को, ये अकीदा रखने वालों को, इस रिवायत और इसके तकाज़ों पर चलने वालों को उनके अमल के मुताबिक जन्नत में दाखिल करेगा। एक मुसलमान अगर शिर्क से बचता है, तौहीद को अपनाता है, तो तौहीद को अपनाने के नतीजे में और तौहीद पर मौत आने के नतीजे में जन्नत मिलना यकीनी है। उसके अमल के नतीजे में कुछ दिनों के लिए उसको सजा दी जाए, लेकिन बिल आखिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो इस रिवायत के आखिरी टुकड़े की शरह करते हुए उलमा ने जिक्र किया है कि अला मा काना मिनल अमल, इससे मुराद ये है कि तौहीद की बुनियाद पर उसको जन्नत में लामहाला तौर पर दाखिल किया जाएगा। अमल की कोताही के नतीजे में हो सकता है कि कुछ दिनों तक सजा काटे, लेकिन जन्नत में यकीनी तौर से दाखिल होगा। और एक इसकी शरह यह है कि इंसान अपने अमल के मुताबिक जन्नत के दर्जात और जन्नत के मकाम को पाएगा। अगर अमल मजबूत है, बहुत ज्यादा कोशिशें करने वाला है, तो जन्नत में आला मकाम पर
عمل کچھ کمزور ہے تو ہلکے مقام پر، لیکن ہر حالت میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیں کہ عقیدے کا تقاضا کیا ہے، اس کے تقاضوں پر یعنی کلمہ توحید کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، کلمہ توحید کے معانی کو سمجھا جائے۔ دونوں انبیاء یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، ان لوگوں کی عبدیت، ان لوگوں کی بشریت کو تسلیم کیا جائے اور ان کے بارے میں اپنے اعتقاد کی اصلاح کی جائے۔ دونوں انبیاء کی رسالت پر، ان کی عبودیت پر ایمان رکھا جائے۔ رب کائنات کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا غالب الا اللہ کے تحت نہیں، لا قادر اور لا حاکم الا اللہ کے تحت نہیں، بلکہ لا معبود بحق الا اللہ کی شرح کے تحت وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو صادق و مصدوق نبی آخر الزمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کلمے پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ہم رب کائنات سے اس مجلس میں یہ بھیک مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ہم کو توحید کے ان تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تقاضے رب کائنات کی ابتغاء وجہ اللہ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس حدیث اور اس کے تقاضوں اور کلمہ توحید اور اس کے معانی، اس کے اراکین، اس کے شرائط، اس کے تقاضوں اور اس کے تمام امور کو جمع کر کے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ رب کائنات ہم کو ہر قسم کے عقیدے کے اس فساد سے، منہج کے اس فساد سے محفوظ رکھے جس کے نتیجے میں رب کائنات کو گالیاں دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اہل کتاب کی تائید کر کے ہم اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا عقیدہ فساد کی جانب جاتا ہے۔ رب کائنات ہم کو صراط مستقیم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔